ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک حسین جھونپڑی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جھونپڑی بڑے بڑے اور لمبے درختوں کے بیچ میں چھپی ہوئی تھی، اسی لیے عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک نرم دل بوڑھی عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی، مگر اس نے اپنے غم کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں محبت اور ہمت کی روشنی تھی۔ وہ بوڑھی بیوہ عورت ندی کے کنارے لگے پودوں سے بڑے بڑے پتے توڑ کر لاتی، انہیں سکھاتی اور ان کا بہت خاص دھاگا بناتی۔ یہ دھاگا چاندی کی طرح چمکتا تھا اور نہایت مضبوط بھی تھا۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ وہ ایسا دھاگا کیسے بنا لیتی ہے۔ اس بوڑھی بیوہ عورت کی بڑی بیٹی انتہائی حسین اور سنجیدہ تھی۔ اسے پھولوں سے بہت عشق تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتی اور خوبصورت اور حسین پھولوں کو چن کر لاتی، ان کو انتہائی محنت سے سکھاتی اور ان کے خوبصورت رنگوں سے ماں کا بنایا ہوا دھاگا رنگ کر کپڑوں پر کڑھائی کرتی، پھول بوٹے بناتی۔ اس کے بنائے ہوئے کپڑے کڑھائی کے بعد ایسے لگتے جیسے کپڑوں پر پھولوں کی بہار اتر آئی ہو۔ بیوہ عورت کی دوسری بیٹی کو نگینوں اور موتیوں سے ہار اور گجرے بنانے کا شوق تھا۔ وہ اپنی ماں کے بنائے ہوئے چاندی کے دھاگوں سے موتیوں کو پروتی اور انتہائی خوبصورت زیورات بناتی۔ سب سے چھوٹی بیٹی کو انتہائی لذیذ اور طرح طرح کے کھانے بنانے کا شوق تھا۔ اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی خوشبو پورے جنگل میں مہکتی تھی۔ ایک روز جب صبح بیوہ عورت دھاگا بیچنے بازار گئی اور تینوں بیٹیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ بڑی بیٹی جنگل میں پھول چن کر لائی اور دوسری بیٹی اپنے زیورات بنانے میں مصروف ہو گئی اور تیسری بیٹی کھانا بنانے میں۔ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ تینوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگیں اور اپنی ماں کا ذکر کرنے لگیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ تینوں بہنیں چونک گئیں اور سوچنے لگیں کہ ماں کو تو واپس آنے میں ابھی کافی دیر ہے، تو یہ کون ہے جو دوپہر کے اس وقت جنگل میں آ گیا ہے؟ بڑی بیٹی چونکہ کافی بہادر اور سمجھدار تھی، اس نے باقی بہنوں سے کہا، فکر نہ کریں، میں دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں۔ اگر کوئی ڈاکو یا کوئی مصیبت ہوئی تو ہم بہنیں مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر بڑی بیٹی صبا نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک شاندار لباس میں شہزادہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ شکل سے کافی خوبرو تھا، مگر آنکھوں سے کافی کمزور، تھکا ہوا اور چہرے سے بھوکا لگ رہا تھا۔ شہزادے نے بڑی بہن کو کہا کہ میں اس ریاست کا شہزادہ ہوں، میرا نام شہزادہ جہانگیر ہے۔ شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ادھر آ نکلا ہوں۔ مجھے آپ کی جھونپڑی کا بہت دور سے ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے کھانوں کی خوشبو سے پورا جنگل مہک رہا ہے، اور چونکہ میں کافی دیر سے بھٹکا ہوا ہوں، لہٰذا مجھے پیاس اور بھوک لگی ہے۔ کیا مجھے آپ کے ہاں سے کچھ پانی اور کھانے کو ملے گا؟ جھونپڑی پہلے ہی انواع اقسام کے کھانوں کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سن کر چھوٹی بہن جلدی سے دروازے پر آئی اور بولی، کیوں نہیں، آپ اندر آ جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بڑی بیٹی صبا نے شہزادے کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور جہاں جہاں سے کپڑے پھٹ گئے تھے ان پر اتنے خوبصورت مہارت سے پھول بوٹے بنائے کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ شہزادہ جہانگیر اتنی خوبصورت کڑھائی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چھوٹی نے جلدی سے میز پر کھانا لگا دیا۔ اتنے انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر شہزادے کے منہ میں پانی آ گیا۔ شہزادہ کھانا کھاتا جاتا تھا اور اس کی بھوک بڑھتی جاتی تھی۔ تعریف کرتے کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ شہزادہ حیران تھا کہ ایک جنگل کی جھونپڑی میں اتنی ہنرمند اور قابل لڑکیاں رہتی ہیں۔ تینوں بہنوں نے شہزادے کو بتایا کہ یہ تمام ہنر ان کو ان کی ماں نے سکھائے ہیں۔
شہزادہ یہ سن کر مسکرایا اور بولا، عجیب اتفاق کی بات ہے، کل محل میں ایک بہت بڑا مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں سلطنت اور ارد گرد کی ریاستوں سے بھی بہت ساری شہزادیاں اور خواتین حصہ لیں گی۔ یہ مقابلہ سب سے بہترین لباس، سب سے بہترین زیورات اور سب سے بہترین کھانا بنانے والیوں کے درمیان میں ہوگا۔ آپ تینوں بھی اس میں حصہ لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس مقابلے میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ شہزادہ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل سے چلا گیا۔ تینوں بہنیں بہت حیران تھیں۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھیں کہ ان کی ماں آ گئی۔ جلدی سے انہوں نے ساری بات اپنی ماں کو بتائی۔ ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے، ہمیں اپنے ہنر کو دنیا کو دکھانا چاہیے۔ یقیناً اس میں کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اگلے دن تینوں بہنیں اور ان کی ماں تیار ہو کر اپنے ساز و سامان کے ساتھ محل کی جانب چل دیں۔ اتنا شاندار اور خوبصورت محل دیکھ کر ان کی حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ محل میں تو میلے کا سا سما لگا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت اور وزراء ایک اونچی بالکنی میں مقابلہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے صحن میں بہت ساری شہزادیاں اور لڑکیاں قطاروں کی صورت میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بھی ان میں شامل ہو گئیں۔ اتنے میں اعلان ہوا اور محل کے اندر سے 3 شہزادے نرالی شان کے ساتھ نمودار ہوئے اور اپنی سپاہ کے ساتھ چلتے چلتے ایک طرف رکھی ہوئی خاص نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان میں وہ شہزادہ جہانگیر بھی تھا جو دوسری طرف کی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلا مقابلہ بہترین لباس کی تیاری کا تھا۔ بڑی بہن صبا نے جلدی جلدی اپنی ماں کی چاندی کے دھاگوں اور جنگلی پھولوں کے رنگوں سے بہترین چاندی کا لباس تیار کیا۔ وہ لباس دیکھ کر تمام لڑکیاں، شہزادیاں اور محل والے ورتائے حیرت میں ڈوب گئے کہ ایسا لباس تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا حسین لباس تو کسی خوبصورت شہزادی کو ہی زیب تن کرنا چاہیے۔ سو وہ مقابلہ بڑی بہن صبا نے جیت لیا۔ پھر زیورات کی تیاری کا مقابلہ ہوا۔ دوسری بہن حمنا نے موتیوں اور حسین نگوں کے امتزاج سے تیار کردہ ہار اور انگوٹھی پیش کی۔ وزراء اور بادشاہ اتنا قیمتی اور نایاب تحفہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ سلامت فوراً بولے کہ یہی حقدار ہے اس مقابلے کو جیتنے کی۔ پھر مقابلہ ہوا بہترین کھانا بنانے کا۔ تیسری بہن امارا نے حسب معمول جنگلی پھلوں اور پھولوں کے رس سے بہترین لذیذ کیک، مٹھائیاں اور ہرن کے گوشت کے پارچے تیار کیے۔ ان کی خوشبو سے پورا محل مہک اٹھا اور سب کو ایسے لگا کہ جیسے انہیں انتہائی بھوک لگی ہے۔ ہر کوئی بے قرار ہو کر کہنے لگا کہ اس مقابلے کو تو امارا نے ہی جیتا ہے۔ بادشاہ اور شہزادوں نے وہ کھانا خوب مزے لے لے کر کھایا۔ پھر وقت آیا کہ مقابلے کے انعام کا اعلان کیا جائے۔ بادشاہ نے تینوں بہنوں کو اپنے پاس بلایا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا، اور ساتھ ہی ایک شاندار اعلان بھی کیا کہ وہ ان تینوں بہنوں کا نکاح اپنے تینوں شہزادوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھانپ گیا تھا کہ اس کے تینوں شہزادوں کو یہ تینوں بہنیں بہت پسند آئی ہیں۔ یہ سن کر کچھ حاسد وزیر اور ان کے خاندان کی بیٹیاں بہت غصہ ہوئیں، مگر بادشاہ کے آگے وہ بے بس تھیں۔ اس طرح 3 باہنر اور صابر بہنوں نے اپنی ماں کی تربیت کا نام خوب روشن کیا، اور یہ سب دیکھ کر ان کی ماں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کبھی جو 3 بہنیں اور بوڑھی ماں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہا کرتی تھیں، اب ان کا نصیب محل تھا۔ یاد رہے، ہنر اور تربیت کبھی ضائع نہیں جاتے، ہمیشہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔